ایک فرقہ کچھ لوگ کہتے ہیں سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے نماز باطل ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ دین کے اندر جو لچک ہے میرا بھائی اس کو رہنے دو، اور آپ دین کا خود مطالعہ کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو مزہ آئے گا، اختلاف کا بھی مزہ آئے گا۔ لہٰذا یہ آئمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر۔ اب جیسے کہ میں نے دیکھا ہے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ حضرات، ان 4 قسم کے لوگوں نے دین کے اندر جتنا تعصب اور جتنا تشدد کیا ہے، دین کی اپنی جو لچک تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ عام آدمی کے لیے جو دین میں سہولت تھی اور لچک تھی، ان لوگوں نے تشدد کر کر کے، تعصب کر کر کے ختم کر دیا۔ پہلے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے امام یا جس کی میں تقلید کرتا ہوں یا اتباع کرتا ہوں یا ان کے اصولوں پر عمل کرتا ہوں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا ممکن ہے کہ وہاں تک کوئی حدیث نہ پہنچی۔ لیکن اختلاف تب افتراق میں بدلتا ہے جب ایک انسان یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ میرے امام سے کوئی حدیث مس ہو ہی نہیں سکتی۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو بھی گزشتہ گفتگو کا اگلا حصہ ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اس کا تعلق بھی سیرت کے ساتھ ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کا تعلق دین کے اندر موجود اختلافات اور اس کے اسباب کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف چلا آتا رہا۔ اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بس ایک انسان کا معیار اور اختلاف کو حل کرنے کا کلیہ اور قاعدہ ایک ہونا چاہیے، اور وہ کلیہ اور قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اختلاف ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرو، یعنی قرآن اور سنت سے اس کا حل تلاش کر لو، ایسا حل مل جائے گا۔ اور یہ ایک انسان کے مومن ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب ہونے کی قسم ہے مجھے، یہ لوگ جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم اور آپ کو فیصل نہیں مان لیتے تب تک یہ مومن نہیں ہے۔ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوں گے، ان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے درمیان فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، حدیث ہے، قرآن موجود ہے۔ اور پھر صرف اور صرف فیصلہ کرنے یا فیصل مان لینے پر اکتفا نہیں کیا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اس فیصلہ ہو جانے کے بعد دل میں کوئی گھٹن چبھن، کوئی احساس، شک شبہ، رتی برابر کوئی اشکال باقی نہیں رکھنا، دل سے تسلیم کرنا ہے اور اسی کو صحیح سمجھنا۔ تو یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ علماء کے درمیان اختلاف کیوں ہو جاتا ہے، تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دین کے اندر جتنا بھی اختلاف موجود ہے اس میں سے اس اختلاف کی طرف جو میرا عنوان ہے یہ اس اختلاف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق فروع کے ساتھ ہے، اصول کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ایک ہونے کے اندر کوئی اختلاف کرے گا تو یہ اختلاف قابل قبول نہیں، نہ دلیل سنیں گے کہ اللہ دو ہیں یا نہیں، یہ اختلاف نہیں، یہ تو اصل ہے۔ ہاں کئی ایک ایسے معاملات ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا نماز کے اندر رفع الیدین کا معاملہ ہے، سر ڈھانکنے کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو اصل کی حیثیت نہیں رکھتے، تو یہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اچھا، ان اسباب کو ہم ذکر کر رہے تھے، اور یقین مانیں کہ میرا یہ سارا مضمون یا عنوان، حالانکہ ہم نکلے سیرت سے تھے، وائل بن حجر کی حدیث کو لے کے اور رفع الیدین کو لے کے،
لیکن چونکہ مجھے کئی ایک سوالات کا سامنا تھا اور ان سوالات کا اگر جواب نہ دیا جاتا تو کسی ایک جگہ پر جا کے یا تو ہمیں یہ الزام برداشت کرنا پڑتا ہے کہ آپ صحابہ کے منکر ہیں، یا یہ الزام برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جو ائمہ کے درمیان اختلاف، فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ یہ ان کی ہٹ درمی یا ان کی بددیانتی تو نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع کو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھ دی جائیں تاکہ عامت الناس کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ اختلاف تعصب کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ اختلاف ہو جایا کرتا ہے، بس معیار اپنا درست رکھیں، قاعدہ اور کلیہ ایک رکھیں۔ تو اس اختلاف کے کچھ اسباب تھے، فقہا کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کے کچھ اسباب ہیں، کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ہم نے پہلا اختلاف کا سبب ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایک عالم کو حدیث ملی ہے، کسی ایک کو نہیں ملی، یعنی صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے دور دراز کے علاقے، کچھ یمن میں گئے، بصرہ میں، کوفہ میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، تو اس طرح کر کے پھیل گئے پوری دنیا میں۔ اب جس کے پاس جتنا علم تھا اس نے اپنے مطابق اپنے شاگردوں کو بتایا، تابعین نے ان سے علم لیا، لہٰذا اسی مطابق وہ معاملات آگے چلتے رہے۔ بعض جب یہ معاملہ اور وسیع ہوا، آگے شاگردوں نے اور سفر کیا، ادھر کا علم اس کے ساتھ میچ کیا گیا، جب دیکھا گیا دلائل کس کے صحیح ہیں کس کے ضعیف ہیں، کیا معاملات ہیں، تو بعد میں یہ باقاعدہ ایک اصول کی شکل میں علم ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر اس کے اسباب اور اس کا حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو پہلا کہ ہو سکتا ہے کسی عالم کو یا کسی فقیہ کو، کسی امام کو کوئی حدیث کا پتہ نہ چلا ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا امت کا امام ہو، اسے حدیث نہ پہنچی ہو؟ تو ہم نے آپ کو مثال کے ساتھ واضح کیا تھا، حضرت عمر کو تعاون والی حدیث کا نہیں پتا تھا، عبد الرحمن بن عوف نے بتایا، اور اس وقت موجود لشکر میں اس حدیث کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر تعاون ہو تو وہاں پہ نہیں جانا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی مثالیں، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے ایک شاگرد پوچھتا ہے آ کے، حضرت صاحب یہ جو عورت جنابت کے بعد غسل کرے کیا بال کھولے یا نہیں؟ میں نے کہا لازمی بات ہے، غسل جنابت کرنا تو بال تو کھولنے ہیں، بال کھولا کرے۔ اب وہ جو حدیث ان کو پتا تھی کہ عورت غسل کے وقت بال کھولے یا غسل کرنا ہوتا ہے تو بالوں کو دھونا ہوتا ہے یا سو آن، جو جتنے بھی احادیث اس کے بارے میں مروی، یہ بات امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب عورت جنابت کی حالت میں ایام مخصوصہ کے بعد نہیں، ایام مخصوصہ کے بعد تو اتفاق کے ساتھ کہ بال کھول کے غسل کرے، جنابت کے بعد غسل جنابت اس نے کرنا ہو تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بالوں کو کھولنا چاہیے۔ امی عائشہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں عبداللہ بن عمر کو کہو اعلان کروائے کہ عورتیں ٹنڈ کروا دیں۔ وہ یہ کیوں نہیں فتویٰ جاری کرتا کہ عورتیں ٹنڈ ہی کروا دیں؟ ایسا ممکن ہے بار بار وہ بال کھولے، بار بار چٹیا کرے، بال بال کھولے، پھر دھوئے، پھر سکھائے، پھر چٹیا کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کے اوقات میں، یعنی جنابت کے غسل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چٹیاں نہ کھولے، 3 چلو لے، سر میں پانی ڈالے، جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو چٹیاں نہ بھی کھولے تو خیر۔ اب مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے یہ فتویٰ سنا تھا کہ بال کھولنے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہی بتایا ہوگا؟ اچھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو پتہ چل لینے کے بعد آپ کس کی بات لگیں گے؟ امی عائشہ کی بات کو لیں گے، کیونکہ گھر کے مسائل وہ زیادہ جانتے ہیں اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا کر رہے ہیں؟ اجتہاد کر رہے ہیں، اور دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایام مخصوصہ کے بعد عورت بال کھولے گی، جنابت کے وقت نہ بھی کھولے تو اپنے سر کے جڑوں تک بال پانی پہنچا دے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ممکن ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے امام یا جس کی میں تقلید کرتا ہوں یا اتباع کرتا ہوں یا ان کے اصولوں پر عمل کرتا ہوں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا ممکن ہے کہ وہاں تک کوئی حدیث نہ پہنچی۔ لیکن اختلاف تب افتراق میں بدلتا ہے جب ایک انسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے امام سے کوئی حدیث مس ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ سے مس ہوگی، صحابہ سے باتیں رہ گئی، کئی ایسے فتاوی ہیں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے،
تو یہ ایک سبب ہے۔ اچھا، اختلاف جو فقہا میں پایا جاتا ہے اس کا ایک سبب اور بھی ہوتا ہے، وہ سبب ہے فہم کا۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے کئی مطلب نکلتے ہیں، یا لفظ کچھ اس طرح کا ہے کہ لغت کے اعتبار سے اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ اب جس نے وہ حدیث سنی یا اللہ کے رسول سے سنا، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس کا مطلب لیا، اور اس کی بہت بڑی مثال غزوہ بنو قریظہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قریظہ کے لیے نکلو، اور آپ ابھی ایک غزوے سے واپس ہی آئے تھے، تو آپ نے کہا بنو قریظہ کے لیے نکلو اور جلدی کرو، اور تم میں سے کوئی بندہ عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک وہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ عصر کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں، وہ تھوڑا دور تھا مدینے سے قبیلہ۔ اب صحابہ کے جیسے یہاں سے نکلتے ہیں، رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب کچھ صحابہ کہتے ہیں رکو بھائی نماز پڑھ لیں، اور دوسرے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ عصر کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سے مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلو، یہ نہیں کہا تھا کہ اب نماز ہی کو لیٹ کر کے تو بنو قریظہ میں، اب بنو قریظہ میں ہم عشاء ٹائم پہنچے تو عصر عشاء ٹائم پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلو، یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر پڑھنی وقت سے لیٹ کر کے تو آپ نے بنو قریظہ میں کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو لہٰذا بنو قریظہ میں پڑھی جائے گی۔ کچھ صحابہ نے وہاں پہ پڑھی اول وقت میں، کچھ نے جا کے لیٹ کر کے وہاں پڑھی بنو قریظہ میں۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ چلی۔ اب یہاں پہ کیا تھا؟ حدیث ایک ہے، فہم دو ہیں، صحابہ اس سے مطلب دو لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ ان کو کہا کہ دہراؤ، نہ ان کو کہا کہ تم نے نافرمانی کی، کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا سمجھنے میں۔ تو ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک کا فہم غلط ہو، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہے کہ بعض دفعہ میرے امام نے جو بات کہی ہے، یا میرے پیر نے، یا میرے عالم نے، یا فقیہ نے جو بات کیا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، دوسرا فہم ٹھیک ہو؟ ہمارے معاشرے میں لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو میرے امام نے کہی ہے وہ غلط ہو۔ حالانکہ وہ تیمم والی بات صحابی نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے دوبارہ پڑھ لی۔ آپ نے کہا بھائی جس نے دوبارہ پڑھی ہے نفلی ثواب ملا ہے، لیکن یہ فہم درست نہیں ہے۔ فہم وہ درست ہے جس نے دوبارہ نہیں پڑھی، اس نے سنت پر عمل کیا ہے، تو ایک کا فہم ہی ٹھیک ہونا تھا، اجتہاد دونوں نے کیا۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ملتی ہے، کہتے ہیں مجھے تیمم کی آیت کا تو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ میں ایک سفر میں تھا، سفر کے دوران ہوا یہ کہ مجھے جنابت آ گئی اور مجھے غسل واجب ہو گیا، میں نے غسل کرنا تھا، تو پانی کوئی نہیں۔ اب تیمم والی آیت کا مجھے پتہ تھا، تو میں نے ایسے کیا جیسے جانور نہیں مٹی کے اوپر لیٹتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جدھر جدھر پانی پہنچانا ہے ادھر ادھر مٹی تو لگنی چاہیے تبھی پاک ہوگا نا۔ تو میں نے جیسے جانور مٹی میں لیٹتا ہے نا، ایسے کر کے میں پورا مٹی کے اوپر لیٹا، اور اس کے بعد میں نے سمجھا اب تیمم ہو گیا۔ میں نے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے بتائی، کہا رسول اللہ میں نے تیمم کیا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کر کے۔ کہا اللہ کے بندے تو یہی کام تھا، ہاتھ مارتا مٹی پر، منہ پر اور ہاتھوں پر، بات ختم۔ کہا ہے یا رسول اللہ اتنا سا تیمم ہے؟ کہا اس طرح اتنی تیمم ہے، اور کیا تیمم ہے؟ تو فہم میں اختلاف، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا صحابی اور اتنے سمجھدار اور اتنے غنی باپ کا بیٹا، وراثت میں کچھ لوگوں کو سمجھداری ملتی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک وہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے تب تک تم یہ کھانے پینے کا معاملہ کر سکتے ہو۔ کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے ایک دن 2 رسیاں لی، کالی اور سفید، میں نے تکیے کے نیچے رکھی، سو گیا۔ رات کو اٹھا، تکیہ اٹھایا، دونوں کٹھی ہیں، الگ ہوئی کوئی نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک کالی دھاری سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ اچھا دوبارہ اٹھا، دیکھا کوئی نہیں، فجر ہو گئی، سفیدی ہو گئی۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہونے تک کا وقت ہے، تو وہ وقت کا انتظار کرتے 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 صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، سفیدی چھا گئی۔
میں نے جو 2 دھاگے رکھے تھے وہ دونوں الگ نہیں ہوئے. کہا عدی اس سے مراد دھاگے نہیں ہیں، اس سے مراد رات کی سیاہی جب وہ صبح سفید دھاری میں تبدیل ہوتی ہے تو سفیدی اور رات کی سیاہی کا الگ ہونا مراد ہے. آپ نے 2 دھاگے سمجھ لیے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے نا، فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کو ایک چیز سمجھ آئی ہے تو آپ کہیں نہیں یہ 100% وہی فہم ہے جس سمجھ. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا اختلاف کا تعلق آپ نے بڑا سنا. آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض احباب سو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ جاگ کے رہیں، یا میں نام لوں ان کے جو سو رہے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے اوپر کس نے اختلاف کیا تھا؟ حضرت عمر نے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا جس انسان نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آیات پڑھی انک میت و انہم میتون، یہ والی، اور ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم. عمر، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی فوت ہو، عرصہ گزرا، ایک نا عرصہ گزرا. حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس کو خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ جی کب اتر پتہ ہے وہ جو معاملہ میرا اللہ کے نبی کی وفات پر اختلاف کا تھا جانتے ہو کیوں تھا؟ کہا نہیں جی پتہ نہیں آپ نے یہ بات یا یہ معاملہ کیوں کہا کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہو سکتے، مجھے نہیں پتا. حضرت عمر نے دلیل دی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو میں اس آیت سے یہ بات سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی کو تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک اپنی امت کے ہر بندے کے اعمال کو دیکھ نہ لیں. تو ابھی تو امت کافی بڑی ہے، قیامت کی دیواروں تک اللہ کے نبی فوت نہیں ہو سکتے. لیکن حضرت ابوبکر کی آیات پڑھنے سے مجھے پتا چلا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. تو عمر جیسا فقیہ انسان جب آیت کو سمجھنے میں اسے اشکال ہو سکتا ہے تو بعد میں آنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے فقہا کے درمیان بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے فہم کا. ایک حدیث سے ایک بندہ ایک مطلب لیتا ہے، اسی حدیث سے دوسرا بندہ کہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے، اس سے یہ مطلب ہے. تو اس طرح اختلاف پیدا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ کوئی ایسی اشکال والی بات نہیں ہوتی. اچھا ایک اور سبب ہے تیسرا کہ ایک چیز پر کئی دلائل آ جاتے ہیں. ایک چیز پر کئی دلائل آ جاتے ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں، تو اس کے اندر ایک اصول ہے کہ آپ دیکھیں گے افضل کیا ہے، اولا کیا ہے، یا ناسخ اور منسوخ کا کیا معاملہ ہے، یا جمع کا کیا معاملہ ہے. جیسے آگ سے پکی ہوئی چیز پر وضو، اللہ کے نبی کوئی بھی آگ سے پکی ہوئی چیز کھاتے تو آپ وضو فرماتے. شروع میں جن صحابہ نے آپ کا یہ عمل دیکھا انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہی عمل بتایا، اللہ کے نبی کا یہی فرمان سنایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے پکی ہوئی چیز پر صرف کلی کی ہے، وضو نہیں کیا. اب اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ جو بھی فتویٰ دیتا ہے نہیں جی آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا یہی عمل تھا. لیکن اسی پر جمود اختیار کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. آپ دوسرے دلائل کا مطالعہ کریں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک سے زائد دلائل ہوں تو آپ کو پتہ چلے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ دلائل ایسے ہیں جو مختلف ہیں، ایک ہی بات پر کئی دلائل ہیں تو ان کو یہ پتہ ان کو یہ پتہ ہے، لہٰذا دونوں کا مقارنہ کیا جائے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کئی دلائل ہونا. جیسے سورہ فاتحہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا اس سورہ فاتحہ اور آمین کے معاملے میں اختلافات اتنے زیادہ طول اختیار کر گئے، اس کے اوپر جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، مساجد سے لوگوں کو نکالا گیا، نئی مساجد بنائی گئی صرف اسی پر. جانتے ہیں کیوں؟ جمود اور تعصب. کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی فقیہ غلطی کر سکتا ہے، بلکہ کتنے 100 سال گزر چکے، جتنے بھی لوگ ان کے بعد ان کے پیروکار پیدا ہوئے صرف ہر بات کا دفاع کرتے نظر آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ تعصب جنم لیتا ہے. تو اب دیکھیں سمپل سی بات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر ڈھیر سارے دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو مروی ہیں روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں میں صرف ایک دلیل کا ذکر کروں گا، باقی لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ وہ ایک آیت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سنو خاموشی سے، لہٰذا پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، سمپل بات بھی معقول ہے۔ اچھا، جواب دینے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی پر، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کون کرے گا؟ وہ اللہ کے نبی کریں گے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوگا۔ نمبر دو، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں، اور اللہ کے نبی کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا حکم کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ عبادہ بن صامت سے اور دیگر صحابہ سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اسپیسیفک طور پر اس کا نام لے کے کہا کچھ نہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو صرف۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان، اور اس کے اوپر مفسرین کی ایک بڑی جماعت متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیا دی؟ قرآن اور سبع مثانی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تفسیر کے سب سے بڑے امام جریر طبری اور ابن کثیر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیوں بار بار پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ ہر نفل، ہر فرض نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، چاہے جہری ہو سری ہو، امام ہو ماموم ہو۔ اب آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ تو آپ نے اپنے دلائل دیے، دوسری طرف بھی دلائل موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس اختلاف کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ بھائی جان تب چلے گا جب آپ پتہ چلانا چاہیں گے۔ محلے کے اندر چھوٹا سا معاملہ ہونا، چھوٹا سا، جس کا آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ پتہ چلا لیتے ہیں، حضرت صاحب 2 دن دور ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، آپ اس کی ساری جنم کنڈلی نکال لیتے ہیں، آپ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، ایون کہ آپ بے پورے وثوق کے ساتھ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر قصور کس کا تھا اور حقیقت کیا تھی۔ دین اتنا یتیم ہے کہ آپ کے پاس یا میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ چند ایک معاملات کے اوپر اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھ لیں۔ ہمیں اس نوعیت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اسکولوں کے اندر ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جانتے ہیں فرض کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو وہ کون سا علم ہے جو آپ نہیں حاصل کریں گے تو گناہ ہوگا؟ جو فرض ہے بجان، وہ دین کا علم ہے، چاہے آپ کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، آپ انگوٹھا چھاپ ہیں، پوچھ تو سکتے ہیں، تحقیق تو کر سکتے ہیں، سوال تو کر سکتے ہیں، وقت تو نکال سکتے ہیں، اتنا تو سیکھ سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کون سا درست ہے، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا پوچھیں، جانیں۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، لیکن دلیل کی بنیاد پر کسی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ وجہ کیسے پڑھ لیا اسے عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، وہ اسکول بھی نہیں گیا، لیکن علماء کے ساتھ بیٹھ کے بحث کر کے لوگوں کی باتیں سن کے ادھر سے انہیں فریقین کے دلائل ازبر ہوتے ہیں اور علی وجہ البصیرہ اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ساری بحث کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ دلیل کی بنیاد پر اور ان اسباب کی بنیاد پر ہے، اور حاشا وکلا کوئی ایک امام بھی نہ تعصب رکھتا ہے نہ بددیانتی کرتا ہے، سارے مخلص تھے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے۔ ہاں، بعد والوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بعد والوں کو یہ ہونا چاہیے جمود اختیار نہ کریں، متعصب نہ ہوں، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں۔ اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہے کہ اب تو دنیا ترقی اتنی زیادہ کر گئی، احادیث کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، آپ صرف گوگل کے اوپر لکھیں، فریقین کے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، صرف آپ نے وقت نکال کے تھوڑا سا پڑھنا، پڑھ لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن نہیں،
کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے. میرے پاس ایک بھائی آئے, کہتے ہیں ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, بعد میں وہاں گیا ہوں میں اپنی مسجد میں, انہوں نے کہا جڑے جمعے پڑھیں سارے ضائع. یہ دیکھیں تعصب, دیکھیں جمود, دیکھیں جو جمعے پڑھے ہیں ضائع, بات ختم, جو وہاں کیا ہے. ایسے کیسے بھئی؟ آپ کے پاس دلائل ہے تو دلائل سے بات کریں. ہم نے اپنے کبھی کسی بندے کو نہیں کہا آپ نے فلاں جگہ نماز پڑھی ہے تو لہٰذا ضائع, اعادہ کرو. تو آپ کو سب سے پہلے اختلافات سے نکلنے کے لیے اور دین کو سمجھ, دین انتہائی سادہ, صاف ستھرا, عام فہم ہے. اللہ کی قسم, ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں 10 تاریخ کو انشاءاللہ. ہمیں بیٹھ کے ایک دفعہ نصیحتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میں اکثر و بیشتر وہ دہراتا ہوتا ہوں. کہتے ہیں میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے بیٹا کہ میں نے دیکھا ہے اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی اور شیعہ حضرات, ان 4 قسم کے لوگوں نے دین کے اندر جتنا تعصب اور جتنا تشدد کیا ہے, دین کی اپنی جو لچک تھی وہ ساری ختم ہو گئی. عام آدمی کے لیے جو دین میں سہولت تھی اور لچک تھی, ان لوگوں نے تشدد کر کر کے, تعصب کر کر کے ختم کر دیا. ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں, پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاؤ گے تو نماز باطل ہے. کیوں باطل؟ کیوں؟ ایک فرقہ, کچھ لوگ کہتے ہیں سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے نماز باطل ہے. نماز ہوتی نہیں ہے. دین کے اندر جو لچک ہے میرا بھائی اس کو رہنے دو, اور آپ دین کا خود مطالعہ کریں, ذرا دیکھیں تو صحیح, آپ کو مزہ آئے گا, اختلاف کا بھی مزہ آئے گا. لہٰذا یہ آئمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر. اب جیسے ایک بہت بڑا, بہت مشہور مکالمہ ہے, میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ سرچ کر لیں, اتنا تو خود بھی کرنا چاہیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا محدث ہے. کہتے ہیں میں کوفے میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کے ساتھ امام وکی, امام شافعی کے استاد, وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب امام شافعی کے استاد امام وکی جو ہیں وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ بزرگ رفع دین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں. میں پاس بیٹھا ہوں, دونوں نے سلام پھیر لیا. اچھا ایک چھوٹی سی بات وہ رفع دین میں رہ گئی تھی. کچھ احباب کہتے ہیں وہ دموں والی حدیث, تو جو بھی آپ کو یہ دموں والی حدیث کی وہ ریفرنس دے نا مسلم کا, انہیں کہیں کہ جو حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں اس سے نیچے والی حدیث کا بھی دیں. جابر بن سمرہ کی یہ جو روایت ہے نا کہ دموں کی طرح آپ ہاتھ نہ ہلاؤ, اس سے نیچے والی حدیث جابر بن سمرہ ہی کی ہے, اسی صحابی کی. اس میں تشریح موجود ہے کہ وہ جو ہم ہاتھ ہلاتے تھے کہاں ہلاتے تھے, سلام میں یا رفع دین میں. تو لہٰذا جب بھی آپ سے کوئی کہے یہ گھوڑوں کی دموں والا معاملہ ہے تو اسے کہیں جس کا ریفرنس دیا اس سے نیچے والی حدیث کا بھی نمبر بتائیں, ذرا میں نے وہ بھی پڑھنی ہے, تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ دونوں کی بحث شروع ہو گئی. تو سوال اور جواب, اس میں سارے رفع دین کے معاملات ذکر ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا اختلاف علمی نوعیت کا تھا. تو امام صاحب وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں امام وکی کو, یہ کیا تم گھوڑوں کی دموں کا معاملہ کرتے ہو, ہاتھ ہلاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اگر یہ رفع الیدین کرنا گھوڑوں کی دموں کو ہلانا ہے تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ شروع میں تو ساری کرتے ہیں نا. امت کا اجماع ہے کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کرنا وہ تو لازمی بات ہے نا, وہ تو ساری کرتے ہیں, حنفی ہے, دیوبندی ہے, وہابی ہے, کوئی بھی. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ بھی یہی ہے؟ کیونکہ ہاتھ تو اس میں بھی ہل ہی رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات رفع الیدین کیا ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے تا حیات تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا ہو؟ کوئی ایک دلیل. کہ چلیں آپ ایسا کریں, مجھے یہ بتائیں کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. انہوں نے کہا آپ مجھے ایک حدیث دکھائے جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہو. یعنی جو دلائل آپ کے اس کے اوپر آتے ہیں وہ سیم دلائل رفع الیدین کے ہیں. اچھا کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کہا آپ مجھے یہ بتائیں تکبیر تحریمہ کے بغیر ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا چلیں آخری بات پوچھتا ہوں, ان باتوں کو رہنے دیں, سنت ہے, واجب ہے یا فرض ہے؟ انہوں
انہوں نے کہا مجھے بتائیں تکبیر تحریمہ سنت ہے, واجب ہے, یہ فرض ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام وکیع کا یہ والا معاملہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا. بزرگ خاموش ہو گئے کہ ہاں یہ باتیں ساری جو جس نوعیت کی کر رہا ہے مجھے ان کا پتہ ہے. بہرحال اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے رہتے ہیں. کہنے کا مقصد اور ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اختلافات علمی نوعیت کے ہیں. ایک انسان کو یا عام مسلمان کو یہ چاہیے کہ علماء کے اختلافات کو جانے, ان کی قدر کرے, ان کا احترام کرے, لیکن جتنے بھی معاملات اخذ کرے وہ دونوں کے دلائل کی بنیاد پر کرے, کیونکہ وہ تو اپنا اجر لے چکے اللہ سے. لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. آپ کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. میں بات کہتا ہوں, یہ بات کہتے ہیں, دونوں کی بات کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات کا یقین ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان حقیقت پر مبنی بات کس کی ہے اور دلائل سے مضبوط بات کس کی ہے. تو آپ کے لیے تو آسان ہے. تب مشکل تھا. رہا معاملہ اختلاف کرنے کا تعلق تعصب سے, تو یاد رکھیں ہمارا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں, نہ کسی اور امام کے ساتھ ہے. ہم تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہیں بھائی. ہم تو ان کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں, اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اکٹھا کرے, جمع کرے جنت میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ تعصب کی اینک چڑھا کے آج تک ہمارے اختلاف کو صرف ان کے ساتھ تعصب گردانتے ہیں, اور ہم دلیل بیان کرتے ہیں, حدیث پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا تعصب ہے. تو آپ کو ایک بات بتا دوں, اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں پتا. آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مسائل میں اختلاف کرنے والا کون ہے؟ ان کے اپنے 2 شاگرد جنہوں نے ان کی پوری فقہ کو تدوین کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ 70% مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل حنفی تھے. ان کو پتہ تھا, امام صاحب فرما گئے تھے دیکھو بھائی میری بات اگر سنت سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. ان کو بعد میں سنت کا پتہ چلا, انہوں نے کہا امام صاحب کا یہ معاملہ سنت سے ٹکرا رہا ہے. امام صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا, امام صاحب کو پہنچی نہیں ہوگی حدیث, امام صاحب کے نزدیک حدیث ضعیف ہوگی. امام صاحب کے بعد یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں تھے, مخلص تھے, اجر لے گئے اللہ سے. لیکن ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم امت کو بتائیں امام صاحب کا یہ فتویٰ سنت کے خلاف تھا, ہماری رائے اس کے بارے میں یہ ہے, امام صاحب کی رائے کیا تعصب ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے دین کو اس رنگ میں نہ پیش کیا کریں کہ اس کے اندر اختلاف ہے اور تعصب ہے, اور نہیں, اختلاف کو افتراق کی طرف نہ لے کے جائیں. اختلاف کو اختلاف رہنے دیں. اختلاف تب تک ہے جب تک دلائل پر مبنی ہے. جس دن آپ نے شخصیت پرستی کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا اور آپ نے دفاع کرنے کی کوشش کی کہ میرا امام یہ کہتا ہے, اس دن آپ فرقہ بن جائیں گے, آپ فرقہ ناجیہ کا حصہ نہیں رہیں گے. لہذا اس بات کی طرف توجہ کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی, یہ ساری گفتگو سیرت کے ضمنی طور پر ٹاپک میں ایک آ گیا تو اس کو لازمی بات تھی کہ ہم اس کو واضح کریں, کیونکہ بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اجمالی طور پر ذکر کی جاتی ہیں اور لوگ اس سے کچھ اور مطلب لے لیتے ہیں. لہٰذا میں نے سوچا کہ کم از کم ائمہ کے سر کے اوپر یہ جو لوگوں نے خود اپنی طرف سے تھوپ دیا ہے اختلاف کا لیبل, وہ ہٹا دیا جائے. ائمہ اختلاف نہیں کرتے, ائمہ اپنا فہم بیان کرتے ہیں سنت کے مطابق, حدیث کے مطابق, قرآن کے مطابق. ہاں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح تھا, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سنت کو پریفر کریں کسی بھی چیز پر, چاہے پھر سنت کے مقابلے میں صحابی کا عمل ہے, صحابی کا قول ہے, یا اس سے نیچے والے کسی درجے کا معاملہ ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا منہج بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پریفر کرتے ہیں. اس کے بعد اگر سیرت کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سن 10 ہجری میں حج کا سفر کرتے ہیں.
یہ حج کے سفر کا اعلان کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی سارا عرب یہ سنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حج کا سفر کرنے لگے ہیں، پورے کا پورا عرب امڑ آتا ہے اس سفر کے لیے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 یا 44,000 تک پہنچ جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے اور پہلا بھی. اسے حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کے کچھ جملے، آپ کی نصیحتیں، آپ کی باتیں اور آپ کا مخاطب ہو کے صحابہ سے کلام کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہ سفر آپ کا الوداعی ہے. لہٰذا اس لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کی تیاریاں کس طرح کی تھی، آپ کا یہ سفر کیسا تھا، امت کے لیے کیا نصیحتیں چھوڑی آپ علیہ السلام نے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اور اصل حج کی روح کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ہم نے جو سنا ہے سنایا ہے ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.